ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان دین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے صبر۔ صبر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں کسی مصیبت، صدمے یا تکلیف کو خاموشی سے برداشت کر لینا اور شکوہ شکایت زبان پر نہ لانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے اس جہان کو قید خانہ فرمایا ہے، اور قید خانہ ہمیشہ تکالیف سے پر ہوتا ہے۔ پھر اس قید خانے کی تکالیف پر قرآن میں جا بجا صبر کرنے کا حکم ملا ہے۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، یعنی اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کرو۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، یعنی صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال اور جانوں میں نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ پھر سورہ بقرہ میں ہی ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر اور نماز سے مدد لو۔ بہقی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت جان و مال اور اولاد میں مسلسل آزمائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ایسے ملاقات کرتے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ناظرین، مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے آج کے پہلے مہمان ہیں مفتی عطاء الرحمن صاحب، اور میرے دوسرے مہمان ہیں مفتی منظور حسین بالاکوٹی صاحب۔ سر خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ صبر کو اگر ہم دیکھیں تو جو اللہ کے خاص لوگ ہیں، خواص ہیں، ان پہ مصیبتیں بھی بڑی ہمیں نظر آتی ہیں اور ان کا صبر بھی انتہا کو نظر آتا ہے۔ اس میں آپ کیا حکمت دیکھتے ہیں؟ جی پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ سر، آپ نے ایک ایسے موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے مدعو کیا سر کہ جس سے دنیا میں رہتے ہوئے ہر آدمی کو کم از کم اس سے پالا پڑتا ہے اور اس کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن خواص کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ خواص کا صبر اور پھر اس کے اوپر اجر۔ جی، خواص سے مراد انبیاء ہیں۔ صحیح۔ انبیاء جتنے بڑے درجے کے ہوتے ہیں، جتنا بڑا ان کا رتبہ ہوتا ہے، جتنا بڑا مقام ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اللہ رب العزت ان کے اوپر مصیبت بھی لاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر صبر کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ حدیث مبارکہ میں حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای الناس اشد بلاء، واہ، کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بلائیں کس پہ آتی ہیں؟ کس کے اوپر آتی ہے، جی، کس کے اوپر زیادہ تکلیف آتی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سبحان اللہ، کہ سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ مصیبت انبیاء کی آتی ہے، جی، اور پھر اس کے بعد جتنا ان کے قریب دین کے اعتبار سے ہوگا، جتنا ان سے مشابہت رکھتا ہوگا، اسی اعتبار سے اس کے اوپر بھی یہ مصیبت آئے گی، اسی طرح اس کی تکلیف آئے گی۔ صحیح۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کان دینہ صلبا اشتد بلاؤہ، اگر کسی آدمی کا دین مضبوط ہے، دین کے اندر اس کو تقویت حاصل ہے، صحیح، اور اللہ کی ذات کے اوپر جتنا اس کا یقین ہے، تو اس کی تکلیف بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ یعنی جتنا دین میں وہ بڑا ہے جی، اتنی اس کی مصیبت بھی بڑی ہے۔ اس کی مصیبت بھی زیادہ ہوگی۔ ٹھیک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر اس کو اس کے دین کے اندر کمزوری ہے، اس کے یقین کے اندر کمزوری ہے، تو ابتلی علی حسب دینہ، واہ، اس آدمی کو اس کے دین کے مطابق، اس کے یقین کے مطابق آزمایا جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف انبیاء کی تکلیفوں کو رکھا جائے اور دوسری طرف
میری تکلیفوں کو رکھا جائے تو تمام انبیاء کی تکلیفیں ایک طرف رہ جائیں گی اور میری تکلیفوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ایک حدیث سیرت طیبہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ شدید بخار میں مبتلا ہوئے، تو ایک صحابی نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کی تو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید بخار تھا، اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنا شدید بخار؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا ہمارا اجر زیادہ ہے، جتنا ہمارا رتبہ زیادہ ہے، اتنی ہماری تکلیف اور مصیبت بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ وضاحت فرمائی کہ تم میں سے جتنا دو آدمیوں کو بخار ہوتا ہے اتنا مجھے ایک آدمی کو بخار ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یعنی کہ یہ انبیاء کی تکلیفیں ہیں جو یعنی کہ اس درجے کی ہیں کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مفتی صاحب اگر میں ایسے سمجھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں، میری ازواج، میری آل اولاد، ہم جنت کے سردار ہیں، جی، تو اسی لیے ان کی مصیبتیں جو ہیں وہ باقی لوگوں سے بڑی ہیں۔ ایسے ہی ہے، چونکہ اللہ کی ذات کے اوپر اتنا کامل یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو تسلی کے لیے، چونکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں کہ جس کو تکلیف سے گزرنا ہو، گزرنا نہ ہو، اس کا کسی نہ کسی درجے میں تکلیف سے پالا پڑتا ہے، مصیبت سے پالا پڑتا ہے، اور کبھی نہ کبھار ایسی مصیبت اس کے اوپر ٹوٹتی ہے جو اس کو برداشت نہیں ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے اوپر جتنا زیادہ صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ بالکل صحیح۔ تو انبیاء کا چونکہ رتبہ زیادہ ہوتا ہے، انبیاء کا چونکہ مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تکلیف بھی اسی درجے کی لاتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے کچھ انبیاء کی تکالیف اور سرکار کی کچھ مثالیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک ہجرت کے واقعے کو دیکھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ہجرت کر رہے ہیں تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ آ کر کے سوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، لیکن بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نقصان پہنچانے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے 100 پہلوانوں کا لشکر موجود ہے۔ اللہ آپ سوچئے کہ ہم میں سے اس طرح کی کسی کے اوپر بھی کوئی تکلیف نہیں آئی ہوگی۔ بالکل صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے 100 پہلوان اور تازہ دم کھڑے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ شہید کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کے اوپر صبر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کو دیکھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یعنی کہ شیب ابی طالب کا جو 3 سالہ دور ہے، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سید البشر ہیں، سید البشر جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، جی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ 3 سال تک مقاطعہ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ فاقے کاٹنے کے اوپر مجبور تھا۔ بالکل اسی طرح آپ اس کو آگے چل کے دیکھیے، مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اوپر سخت ترین مشکل وقت تھا، تو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے اپنا پیٹ دکھایا کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا، بڑا مشہور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم جو ہے وہ اس کو دکھایا اور اس کے اوپر دو پتھر بندھے ہوئے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ کے لیے احد کے پہاڑ کو سونا بنا دیا جاتا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر تکلیفیں آئیں۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیے جی غزوہ طائف تو یعنی کہ مکی زندگی کا واقعہ ہے کہ کتنی شدید تکلیف آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے امید رکھے گئے کہ یہ ایمان لائیں گے اور اس کے نتیجے میں یہ اسلام کو تقویت ملے گی اور یہ میرے پیروکار بنیں گے اور دین کا کام ہوگا، تو بجائے اس کے انہوں نے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانیالی خاندان سے ان کا تعلق ہے، بالکل صحیح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں وہ رشتے میں، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوباش لڑکے چھوڑ دیے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ اسی طرح مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ دیکھیے جب احد کا موقع تھا تو اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی تک کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، بالکل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف سے گزرے۔ بالاکوٹی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ صبر کو حدیث شریف میں نصف ایمان فرمایا گیا، تو اس کی تو ذرا وضاحت فرمائیے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں جو یہ موقع عطا فرمایا۔ رہ گئی بات جو آپ نے سوال کیا کہ حدیث کے اندر صبر کو نصف ایمان کہا گیا ہے، جی جی،
دیکھیں بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر دنیا میں دو طرح کے حالات آتے ہیں. ٹھیک. چاہے انسان کوئی مطلب اس معاشرے کا ادنا سے ادنا فرد ہو, صحیح, یا دنیاوی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے پر کیوں نہ فائز ہو. جی جی. دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو ہفتے اقلیم کی بادشاہت دے دی جائے, صحیح, یعنی سارے بر اعظم پوری دنیا کی ہوئی اس کو بادشاہت اگر مل جائے, جی, تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے ہمیشہ حالات اس کے موافق ہوں, اس کی طبیعت کے, اس کی خواہشات, بادشاہیوں کو بھی زوال آ جاتے ہیں. جی بالکل بے شک ایسے. جی. اب دیکھیں جب انسان پر حالات دو قسم کے ہیں. جی. ایک وہ حالات ہیں جو انسان کی طبیعت اور چاہت کے مطابق ہیں. ٹھیک. ٹھیک. دوسرے وہ حالات ہیں کہ جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہیں, جو انسان نہیں چاہتا, بالکل, لیکن اس کے باوجود انسان کے اوپر وہ حالات آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب حدیث کے اندر یہ جو کہا گیا ہے کہ صبر نصف ایمان ہے, جی, اس لیے کہ انسان کے جب حالات دو قسم کے ہیں, ایک موافق اور ایک مخالف. ٹھیک. اب جو موافق ہیں, جب انسان کی طبیعت کے موافق جب انسان پر حالات آئیں تو اس پر شریعت نے ہمیں شکر کا حکم دیا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور اگر یہی حالات انسان کی طبیعت کے خلاف آ جائیں تو اس پر ظاہر انسان کو قلق ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے, تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, جی, غم کی کیفیت انسان پر ہوتی ہے. بالکل. اس پر شریعت نے ہمیں صبر کا حکم دیا. تو گویا اگر انسان کے کل حالات جو ہے اگر آپ جو اس کو تقسیم کریں تو دو قسم کے حالات, صحیح, اگر آپ کی طبیعت کے موافق ہوں تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ نے بڑا عجیب معاملہ ہے اس کے ساتھ, مسلمان مومن کا معاملہ اللہ کے ساتھ بڑا عجیب ہے. فرمایا جب اللہ اپنی کسی نعمت کو عطا کرتا ہے اور بندہ اس پر شکر کرتا ہے, اللہ تب بھی خوش ہوتا ہے. واہ. اور جب انسان کے اوپر طبیعت کے خلاف کوئی معاملہ آئے اور انسان اللہ کی رضا کے لیے اس پر صبر کرے, اللہ اس پر بھی اجر عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو بڑا عجیب معاملہ اللہ نے انسان کے ساتھ رکھا ہے, مومن کے ساتھ رکھا ہے. بالکل. تو اب یہ جو حدیث کے اندر اس کو نصف ایمان اس اعتبار سے کہا گیا کہ جب انسان کے اوپر آنے والے حالات دو قسم کے, ہمیشہ موافق بھی نہیں ہوتے اور ہمیشہ مخالف بھی نہیں ہوتے. بالکل. موافق ہوں گے تو انسان کی طبیعت کے مطابق ہوں گے, اس پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. بالکل. اور جتنا آپ شکر ادا کریں گے اتنا اللہ اس کے اندر اضافہ فرمائے گا. بالکل صحیح. لیکن اگر طبیعت کے خلاف کبھی انسان کے اوپر جو وہ کیا آ جائیں, حالات آ جائیں, تو اس پر انسان صبر کرے. اور صبر جو ہے نا, یہ بیسیکلی جس آدمی کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا اس کا صبر بھی مضبوط ہوگا. بالکل صحیح. بالکل. اس لیے حدیث کے اندر اس کو نصف ایمان اس لیے کہا گیا کہ جتنا انسان کا ایمان مضبوط ہے اتنا اس کا صبر بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے, اللہ پہ اپنا تکیہ رکھتا ہے جی, کہ ذات کی طرف سے مجھے مصیبت آئی ہے, بے شک, تو وہی ایک دن اس کو ٹال بھی دے گی. بے شک, چونکہ وہ اپنا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مضبوط رکھتا ہے. صحیح ہے. تو شاید اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ آدھا ایمان ہے. آدھا ایمان ہے. بے شک. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جی ناظرین, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. جی ناظرین, اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. جی, تو اس سے کیا مراد ہے سر؟ جی پروفیسر صاحب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے تکلیف کے موقع کے اوپر اور جو صبر کی تلقین کی اس کے اوپر اس کو سامنے رکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ٹھیک, کہ کسی بھی مشکل حالات میں, کسی بھی تکلیف کے وقت میں, کسی بھی غم کے وقت میں صبر اور نماز کو جو ہے وہ اپنے لیے ایک ذریعہ بناؤ جس سے تم یعنی کہ مدد حاصل کرو. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا. جی, ایک نماز ہے اور دوسرا اس کے ساتھ صبر ہے. صحیح. اور نماز چونکہ ہر وقت آدمی نماز کے اندر نہیں ہو سکتا, صحیح, یعنی بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں نماز آدمی نہیں پڑھ سکتا یا یا وقت نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے, ایسی عبادت ہے کہ جو ہر وقت انسان جو ہے وہ اس کے دامن کو پکڑ کے رکھ سکتا ہے. صحیح. کسی بھی تکلیف کے اوپر, کسی بھی مشکل میں, اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہوئے, اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے, رضا بالقضاء کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس طرح اللہ رب عزت میرے حق میں بہتر سمجھتے ہیں وہ کر رہے ہیں, اس کے اوپر اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ نماز بھی ذکر ہے. تو اس کا اگر ایسے میں سمجھوں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے نا نماز میں, جی,
یا ذکر میں جی تو اس سے انسان کو تقویت ملتی ہے ویسے بھی. جی جی ایسے صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ نماز کو مومن کی معراج بتایا. اب معراج میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تھی. سبحان تو اللہ. مومن جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب کسی تکلیف کے وقت میں، کسی مشکل وقت میں وہ اپنے رب سے اگر ملاقات کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مدد دیتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے. تسلی ہوتی ہے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ صبر اور استقامت میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، صبر اور استقامت یہ جو الفاظ ہیں دونوں تقریباً قریب ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں صبر کا مفہوم جو ہے جس طرح کسی مصیبت کے اوپر، پریشانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا کوئی بھی مطلب ناگوار معاملہ ہے، صحیح، اس پر اس کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے آدمی اس پر کیا کر لیتا ہے؟ صبر کرتا ہے کہ بھئی میرے اوپر اللہ کی طرف سے یہ معاملہ آیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور انسان اجر کی امید کے ساتھ اس پر کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. صحیح. تو اسی طرح دوسرا مفہوم صبر کا یہ بھی ہے کہ انسان جو اعمال مطلب اعمال صالحہ اللہ کے اوامر جو ہے وہ بجا لا رہا ہے، بالکل صحیح، ان کے اوپر انسان کاربند رہے. صحیح، ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی کو استقامت کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے اوامر ہیں ان تمام اوامر کو انسان استقامت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، دوام کے ساتھ جو وہ کیا کرتا رہے؟ اختیار کیے رکھے. صحیح. یہ استقامت ہے. یا اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے انسان کو منع کیا، جن کو نواہی کہا جاتا ہے، جیسے یہ نفس کی خواہشات ہیں. جی جی بالکل جیسے نفس کی خواہشات ہیں، اب ان سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کا نام کیا ہے؟ استقامت ہے. اور یہ بڑا مشکل کام ہے. بہت مشکل کام ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ، ٹھیک ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے اندر جو ہے نا تقریباً 16 یا 17 بال ایسے تھے جو سفید ہو گئے تھے. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو، چونکہ بڑھاپا ایک عیب ہے اور اللہ انبیاء علیہ السلام کو عیوب سے کیا رکھتا ہے؟ پاک رکھتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل. لیکن نبی علیہ السلام کی داڑھی کے اندر تقریباً 16 یا 17 بال ہوں گے جو سفید ہو گئے ہوں گے. صحیح. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک ہے اس کے بال، سفید بال اگر گننا چاہوں تو گن سکتا تھا، یعنی اتنی تھوڑی تعداد میں تھے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو یہ جب نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے چند بال سفید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. اللہ اکبر. اب وجہ کیا ہے؟ سورہ ہود نے کیوں بوڑھا کر دیا؟ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری ہے کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. واہ واہ. اے اللہ کے رسول، آپ استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو استقامت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمائے. واہ، ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنے آپ خیر کے کام، اعمال صالحہ، اللہ کی اطاعت کو بجا لا رہے ہیں، ان کو زندگی کی آخری سانس تک اسی طرح بجا لانا. اللہ اکبر. اور جو اللہ کے نواہی ہیں، جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، زندگی کی آخری سانس تک ان سے اپنے آپ کو بچانا استقامت ہے. اللہ اکبر. اور یہ انتہائی مشکل کام ہے. بہت مشکل. اس لیے آپ نے ایک عربی کا ایک مقولہ سنا ہوگا کہ الاستقامت فوق الکرامہ. سبحان اللہ. واہ واہ. جس طرح اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ان کی صداقت کے طور پر اللہ معجزات عطا فرماتا ہے، بالکل ایسے، بالکل ایسے. اور جو اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو کرامت عطا فرماتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو استقامت ہے یہ سب سے بڑی کرامت ہے، بلکہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. بالکل ایسے. اس کے اوپر میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. جی جی پلیز. جنید بغدادی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. جی جی. ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، ان کی خدمت میں آیا جی. اور کئی سال تک ان کی خدمت کے اندر رہا. صحیح. 6 یا 7 سال تک جب وہ ان کی خدمت کے اندر رہا تو ایک دن اس نے جانے لگا، حضرت سے اجازت لینے لگا. صحیح. تو حضرت نے پوچھا کیوں بھائی خیریت ہے، کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت میں نے آپ کا بڑا نام سنا تھا، بڑا شہرہ سنا تھا، آپ کا بڑا نام جو ہے وہ لوگوں کے بڑے اللہ کے ولی ہیں، صحیح. لیکن آج تک میں نے کوئی کرامت آپ میں نہیں دیکھی. صحیح. تو جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرا کوئی بھی عمل خلاف سنت دیکھا ہے؟ واہ واہ. سبحان اللہ. عرض کی حضرت خلاف سنت تو آپ کا کوئی عمل نہیں دیکھا. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو سب سے بڑی استقامت کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ اللہ سب کے سے بڑی رسول کرامت صلی ہے. اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور دیکھیں کرامت تو اللہ کسی کسی کو نصیب کرواتا بالکل ہے. ایسے. بالکل. اور استقامت ایسی چیز ہے کہ جو ہر مسلمان اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اللہ کے اوامر کو بجا لا کر اس کو کیا کر سکتا ہے؟ اختیار کر سکتا ہے. اور ظاہر ہے بالکل صحیح. مطلب ہے جتنا یہ کام ہے بڑا ہے اتنا مشکل بھی ہے،
مفتی صاحب جیسے سرکار فرما رہے ہیں کہ مجھے سورہ ہود کی اس آیت نے بوڑھا کر دیا، تو اگر سرکار کا یہ عالم ہے تو ہم لوگوں کا کیا عالم ہے؟ جی بے شک ایسے ہی ہے، سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، جو جن کے متعلق اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ہستی ہے سید الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، تاج انبیاء ہیں، سید البشر ہیں، تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے سورہ ہود نے کیا کر دیا؟ بوڑھا کر دیا۔ اصل میں تو دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے نا، یہ امت کو ایک دعوت فکر ہے کہ دیکھو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہر عیب سے، ہر گناہ سے، ہر خطا سے ان کو پاک کر رکھا، ٹھیک ہے نا، اور پھر اللہ نے وعدہ بھی فرما دیا، ٹھیک ہے نا، اگر آپ سے کوئی خطا ہو بھی گئی تو ہم نے وہ بھی پہلے سے معاف کر چکے، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس درجہ کا ان کا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کہ بھائی میں کیسے پورا کروں گا اللہ کے جو تمام اوامر ہیں، اور اسی طرح تمام نواہی سے کیسے بچوں گا۔ ظاہر اس آیت کے اندر یہی فرمایا گیا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ آپ جیسے آپ کو حکم دیا گیا اس کے مطابق استقامت اختیار کیجیے۔ مفتی صاحب کیا یہ بات سچ ہے کہ انسان جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے جی اتنا اس کو اللہ کا خوف بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے؟ جی بے شک ایسے ہی ہے، جو آدمی اللہ کا جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی جو وہ کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کا خوف جو ہے یہ وہ ایک بنیادی چیز ہے جو انسان کو تمام اوامر کے اوپر، عوامر کو بجا لانے کے اوپر انسان کو ابھارتا ہے، بالکل صحیح، اور تمام نواحی سے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، جن کے نام سے کون واقف نہیں ہے، بالکل صحیح، اللہ کے رسول جن کے متعلق یہ فرما رہے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان، سبحان اللہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ صحیح، ان کی زندگی کا جو آخری وقت ہے نا، ٹھیک ہے، جب ان کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ زخمی کیا گیا شہادت سے پہلے، ٹھیک ہے نا، اب ان کا دیکھیں اپنے آپ کو سوچیں کہ بھائی ہم کہاں کھڑے ہیں، اور وہ کون ہستی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا نا تو ان کے بڑے جو بیٹے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی گود میں ان کا سر رکھا ہوا تھا۔ جب آخری وقت آیا نا تو یہ فرمانے لگے عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے سے کہ بیٹا میرا سر نیچے زمین کے اوپر رکھ دو۔ اچھا صحیح، تو بیٹے نے کہا ابا جان بڑی عجیب بات ہے، یہ تو وہ وقت ہے کہ جس میں اگر کوئی پہلے سے اس کا سر نیچے ہے تو وہ بھی اٹھا کر کوشش کرتا ہے کہ میں آخری وقت ہے اپنے والد کا، اپنے والد گرامی کا سر اپنی گود میں رکھوں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سر جو ہے وہ نیچے زمین پر رکھ دو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا دیکھو آپ میرا سر زمین پر اس لیے رکھ دو کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس زمین کے اوپر رگڑ رگڑ کر جو ہے وہ کیا کر دوں، اپنا چہرہ رگڑ رگڑ کر اللہ کے حضور جان دے دوں، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور شاید یہی میرا عمل میری مغفرت کا باعث بن جائے۔ یہ اللہ کا خوف، اللہ کا خوف اس درجے کا، کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا اور تو کوئی عمل ہے نہیں ہے، حالانکہ سیدنا عمر تو وہ ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ آسمان کے تاروں کو دیکھ کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ اس سے زیادہ بھی کسی کی نیکی ہیں، تو فرمایا عمر کی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کے خوف کا عالم یہ ہے کہ کیا فرما رہے ہیں کہ میرا سر نیچے رکھ دو، میں رگڑ رگڑ کر زمین کے اوپر اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کر دوں، شاید اللہ کو عمر کی یہ حالت پسند ہے اور اللہ عمر کی مغفرت فرما دے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کا جتنا زیادہ مقرب ہوگا اتنا اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی زیادہ ہوگا، اور ظاہر اللہ کا خوف یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو پھر تمام جتنی بھی طاعت ہیں نا ان کے اوپر بجا لانے میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ کا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ جس آدمی کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، میرا تو ظاہر ہے وہ لازمی بات ہے، کبھی گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا، کوئی گناہ اس سے صادر نہیں ہوگا، اور پھر وہ اعمال خود بخود بجا لائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ دل کا یقین، دل کا ایقان اس کا اتنا مضبوط ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ گناہ کیسے کر سکتا ہوں، اس گناہ کے قریب میں کیسے جا سکتا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے تو اپنے ہر عمل کا کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کرنا ہے؟ حساب دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اللہ کا خوف زیادہ ہوگا۔ بالکل سچ، بالکل سچ۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ عطاء رحمان صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ صبر جمیل کیا چیز ہے؟ جی پروفیسر صاحب، حضرت یعقوب علیہ السلام جس وقت ایک بڑے غم سے گزرے جی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لے کر کے چلے گئے، اور پھر ہیلے بہانے واپس آ کر کے بنائے کہ ہم نے یعنی کہ بڑی حفاظت کی، بڑی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف کو جو ہے وہ کوئی بھیڑیا کھا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔
اور اس کے جو ہے شواہد ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی لے کے آئے جس کے اوپر خون لگا ہوا تھا. تو اس کے بعد پھر جب دوبارہ جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے ان کو لے کر کے مصر چلے گئے. وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا. تو پھر واپس آ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کر لی, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے غم زدہ ہوئے, بڑے دکھی ہوئے, اور فرمانے لگے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل, کہ یہ جو تم ہیلے بناتے ہو یہ تمہاری اپنے ہی کارنامے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, میں صبر جمیل اختیار کروں گا. سبحان اللہ. اب حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے سے غم زدہ تھے پہلے بیٹے کی وجہ سے, اور جب دوسرے بیٹے کا یہ حادثہ ہوا تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے مزید صبر اور کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ, اور اللہ کی ذات سے پر امید ہیں کہ اللہ مصیبت تو آئی ہے لیکن میں پر امید ہوں میرے دونوں بیٹے مجھے مل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ جی آزمائش ہے, لیکن یہ آزمائش ختم ہو جائے گی. کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اور اس پہ راضی ہو جانا, جی اسی کو صبر جمیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے بتایا. حالانکہ نہ بیٹوں کو ڈانٹا نہ ڈپٹ کی کچھ بھی نہیں کہا, بلکہ اللہ تعالیٰ سے صبر کر لیا, اور صبر کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا کر کے اپنے والدین اور بھائیوں کو وہاں بلا لیا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر سے گزر ہوا, تو اس قبر کے اوپر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی جو جزا فضا کر رہی تھی, رو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صبر کی تلقین کی کہ صبر کرو, دنیا جو ہے وہ ایک عارضی سا ٹھکانہ ہے, آخرت میں ملیں گے. تو اس کے اوپر جو ہے اس بڑھیا نے ناراضگی کا اظہار کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگی کہ آپ کو کیا پتہ, یہ مصیبت تو میرے اوپر آئی ہے, یہ مصیبت میرے اوپر ٹوٹی ہے جس کو میں جی رہی ہوں, مجھے ہی اس کا اندازہ پہچانا نہیں, بڑی مشہور ہے. تو پھر کسی نے اس کو بتایا کہ آپ صلی اللہ, یہ تو اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے برگزیدہ انسان ہے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو پھر وہ پیچھے بھاگتی ہوئی آئی, اور اس نے کہا یا رسول اللہ الان اصبر, کہ میں ابھی صبر کرتی ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی, بالکل صبر جو ہوتا ہے وہ صدمہ اولیٰ کے وقت ہوتا ہے. بالکل یعنی جیسے ہی مصیبت آئی ہے اس وقت انسان جزا فضا نہ کرے, اور اس کو رضا بالقضاء سمجھے, اور اللہ کی طرف سے اس کو آزمائش سمجھے, اور اس کے اوپر جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل اختیار کرے, تو اس کو صبر جمیل اختیار کیا جاتا ہے. اب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمزدہ ہوئے اور اتنے جلدی جو ہے وہ تیز قدموں سے چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر مبارک تھی وہ زمین کے اوپر گھسٹتی چلی جا رہی تھی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو ابراہیم کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمانے لگے کہ یا ابراہیم انا لمحزونون بفراقک, کہ ابراہیم آپ کے فراق اور آپ کی جدائی کی وجہ سے آج ہم بڑے غمزدہ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو خود منع کرتے ہیں کہ مصیبت کی وقت رونا نہیں چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونا تو ہر انسان کو آتا ہے, لیکن رونے سے یہ مراد ہے کہ اس کے دل کا رونا ہو, اس کی آنکھیں تو بہ رہی ہوں لیکن اس کی زبان جو ہے وہ جزا فضا نہ کرے, اور اس کو وہ جو ہے وہ صبر کرے. ورنہ غم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی لاحق ہوتا ہے, میں بھی ایک انسان ہونے کے ناطے میرے دل کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو آج ابراہیم کے فراق کی وجہ سے جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت صبر اختیار کیا اور بتایا, اپنے عمل سے بتایا کہ اگر آنکھوں سے آنسو بہ رہے تو کوئی حرج نہیں, یہ انسانی فطرت ہے, یہ بیان وغیرہ نہیں کرنے چاہیے جی, لیکن جزا فضا نہ ہو, چیخو پکار نہ ہو, اللہ کی ذات سے شکوہ نہ ہو, اللہ کی ذات سے شکایت نہ ہو. جیسے بعض لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ الفاظ عام طور پہ کہتے ہیں کہ اللہ پوری کائنات میں تو نے ہمیں ہی دیکھا تھا, یہ مصیبت ہمارے اوپر ڈال دی, ہمارا کاروبار گر گیا, ختم ہو گیا, ہماری اولاد مر گئی. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم لوگوں سے سنتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ایسا موقع ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ انسان صبر اختیار کرے اور اس مصیبت کو اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش سمجھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ صبر کرے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اجر بھی رکھا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے ثواب کا بتایا, روزے کے ثواب کا بتایا, صدقہ خیرات کے ثواب کا بتایا, لیکن صابرین کے لیے جو اجر فرمایا بغیر حساب کے ان کو صبر اجر دیا جائے گا. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے
کہ کیا یہ صبر عطائے ربی ہے یا ہر بندہ یہ کر سکتا ہے کوشش سے؟ جی بالکل، صبر جو ہے وہ عطائے ربی ہے. بالکل ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، جی اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سر کہ کوئی بھی انسان نیکی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی توفیق شامل حال سبحان اللہ نہ ہو. سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی بھی انسان اس وقت تک گناہ سے نہیں بچ سکتا جب تک اللہ کی توفیق سبحان شامل اللہ، حال بالکل نہ ایسے، ہو. بالکل دیکھیں یہاں پر اگر عام نیکی جو ہے وہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی، بالکل صحیح تو صبر جس کو حدیث کے اندر نصف ایمان کہا گیا، واہ واہ، ٹھیک ہے سبحان نا، اللہ، جس کے متعلق ابھی مفتی صاحب نے جو ہے وہ فرمایا کہ بے حساب اجر ہے اس کا. بالکل اللہ تعالیٰ اس پر جو وہ انسان کو کیا کرتے ہیں؟ اجر عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جیسے حدیث کے اندر بھی آتا ہے نا کہ اللہ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو کہ کل قیامت کے دن جب اللہ دنیا کے اندر انسان کے اوپر آنے والے جو مصائب ہیں، آلام ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، جی جی، ان کا جب اجر عطا فرمائیں گے نا ہاں تو ان کا اجر دیکھ کر بندہ یہ تمنا کرے گا ہائے کاش دنیا میں مجھے کوئی راحت نہ ملی ہوتی، سبحان اللہ، مجھے کبھی کوئی سبحان خوشی نہ اللہ، ملی ہوتی. واہ واہ، اور اس کے بدلے میں اللہ مجھے اتنا عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ اللہ، دنیا میں میرے جسم کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جاتا، میں اس پر صبر کرتا اگر مجھے اللہ پتہ اکبر، ہوتا کہ اللہ اتنا کچھ صبر کے سبحان اوپر عطا اللہ، فرماتا سبحان ہے. اللہ، تو جب صبر کا اللہ نے اتنا بڑا مقام رکھا ہے، اتنا بڑا مرتبہ رکھا ہے کہ جس کے متعلق اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم بغیر حساب کے کیا کریں گے، اس کا سبحان اجر اللہ، عطا سبحان فرمائیں گے. اللہ، واہ، تو ظاہر ہے یہ عمل اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن بالکل ایسے، نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ کوئی بھی معاملہ جب اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتا تو صبر تو بہت اعلیٰ نیکی ہے، بہت جس بڑی کو نیکی نصف ایمان کہا گیا، جس کے اوپر اللہ نے بغیر حساب کے جو وہ کیا کیا، اجر کا جو وہ کیا کیا گیا، وعدہ کیا گیا. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں صبر جو ہے نا، جیسے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ اس کا کرنا یہ مشکل ہے. بالکل ٹھیک، صبر ایک مشکل امر ہے. بالکل اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے نا جی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب میدان معاشر قائم ہوگا نا، ہاں، اور میدان معاشر کے اندر ایک آواز لگائے گا فرشتہ کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں. سبحان اللہ، واہ واہ، تو لوگ اٹھیں گے اور بہت قلیل تعداد میں ہوں گے. بالکل صحیح، یہ اس بات کی علامت ہے کہ صبر اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن. ہر آدمی اگر خود چاہے ہاں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک، اس لیے کہ بہت قلیل لوگ ایسے ہوں گے جو صبر کرنے والے ہوں گے اور یہ مطلب ہے جنت کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے. فرشتے ان کو روکیں گے بھائی کہاں جا رہے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں نہ چھیڑو، ہمارا کام ہو گیا ہے، ہمارا کام ہو گیا، ہم صابرین ہیں، ہم دنیا میں مطلب آنے والی مصائب کے اوپر صبر کرنے والے ہیں. تو چنانچہ فرشتے کہیں گے کہ تمہارے لیے یہ روا ہے کہ تم جو وہ دوڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو سبحان اللہ، حساب ہوگا ہی نہیں، حساب ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے اتنا بڑا امر جو ہے وہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہذا صبر جو ہے وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو انسان جو ہے وہ صبر نہیں کر سکتا. اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ دیکھیں جیسے پہلے بات ہوئی کہ دنیا میں سب سے زیادہ مصائب اور آلام انبیاء کے اوپر آتے ہیں. بالکل ایسے، بالکل ایسے، کیوں اور وہ آتے خاص ہیں، وہ خاص ہیں. ٹھیک ہے نا. جب وہ جو اس مطلب ہے کہ انسانیت کا جو سب سے احس طبقہ ہے نا، بالکل صحیح، جن کو اللہ نے براہ راست منتخب فرمایا ہے، براہ راست اللہ نے ان کو چنا ہے، بالکل ایسے، تو ان کے اوپر جب کیا آتے ہیں، مصائب آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بالکل تو اور اس پر وہ کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر اسی طرح فرمایا کہ جو انبیاء کے جتنا قریب ہوگا، الامثل فالامثل، الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہوگا اس کے اوپر اتنا ہی زیادہ. بالکل. تو اب ظاہر ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صبر بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ وہ خیر کی چیز ہے کہ جس پر اللہ بلا حساب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، انسان کو اجر عطا فرماتے ہیں. اور ظاہر ہے جب انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے صبر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے وہ کیا کریں، صبر کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ عطائے ربی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی آدمی جو ہے وہ صبر نہیں کر سکتا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ شروع میں انسان کو اپنی جو ہے وہ توجہ خود دلانی پڑتی. خود انسان جو وہ کیا کرتا ہے، جب رجوع کرتا ہے، صبر کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، پھر اللہ اس پر صبر انسان کو توفیق عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، مشکل آئے، پریشانی آئے نا، تو یہ جو کلمات ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کلمات کو جو وہ کیا کر لیا کرو، پڑھ لیا کرو. ٹھیک. اور آپ تجربہ کر لیں، مشاہدہ کر لیں کہ اگر انسان کے اوپر کوئی بڑی سے بڑی مشکل کیوں نہ ہو، صحیح، انسان ان کلمات کا جو معنی ہے نا
کہ ہم بے شک اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. بالکل اس کے معنی اور مفہوم کو اگر انسان ذہن میں رکھ کر ان کلمات کو جو وہ پڑھے نا تو چاہے کتنی بڑی مصیبت مشکل کیوں نہ ہو اللہ اس کے اندر انسان کو جو وہ صبر عطا فرما دیتے ہیں اور پھر اللہ اس کا بہترین نعم البدل بھی عطا فرماتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں, تمام مومنین کی جو وہ کیا ہیں ماں ہیں. ان کے جب پہلے شوہر کا انتقال ہوا نا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن رکھی تھی کہ جب کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آئے نا اور وہ اگر انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے پڑھ لے اللہ اس کا بہترین نعم البدل عطا فرماتے ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا مجھے خبر ملی تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, لیکن مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ اتنی بڑا میرے اوپر فضل کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ان کی زوجیت جو وہ کیا کرے گا مجھے عطا کرے گا. چنانچہ جب ان کی عدت گزری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو فرمایا مجھے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر یقین تھا کہ اللہ بہترین نعم البدل, لیکن مجھے اتنا یقین نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت مجھے عطا فرمائے گا. تو بہرحال یہ اللہ کی توفیق سے ہے, اللہ کی توفیق کے بغیر ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ صبر واقعی خواص کی صفت ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ لوگوں کی آزمائش اور مصیبتیں ان کے دین کے مطابق ہوتی ہیں. یعنی جو جتنا بڑا دیندار ہے اتنی بڑی اس کی مصیبتیں ہیں اور اتنا ہی بڑا اس کا صبر ہے. پیغمبروں کو دیکھ لو, پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو اور آپ کی آل اولاد کو دیکھ لو, وہ جنت کے سردار ہیں اور دنیا میں ان کی مصیبتیں اور ان کا صبر ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے. صبر نصف ایمان ہے. ہم اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں. نماز اور ذکر سے صبر میں مدد ملتی ہے. مصیبت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان سمجھنا اور شکوہ زبان پر نہ لانا یہ صبر جمیل کہلاتا ہے, اور یہ صبر ایک دن انسان کو استقامت تک لے جاتا ہے. صبر اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور صبر جب کامل ہو جاتا ہے تو رضا کا نام پاتا ہے. اسی کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.